السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی دوستوں، زندگی کے اندر بہت سی آپ کو یادیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ بعض اوقات بہت سے ایسے چہرے آپ کو یاد آتے ہیں جو جب آپ کے پاس موجود تھے تو شاید ہم لوگ اس طرح سے ان کی قدر نہیں کر پائے جتنی شدت سے وہ بعد میں ہمیں یاد آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے کہ کاش کہ وہ ابھی موجود ہوتے تو ہم کچھ خدمت کر پاتے ان کی۔ ایسے ہی یادوں میں سے دوستوں ایک یاد ہے کلو بھائی کی۔ کلو بھائی ہمارے دادا کے رشتہ داروں میں سے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی میرے والد صاحب کے کزن تھے۔ تو دوستوں کلو بھائی ایک فیکٹری میں جاب کیا کرتے تھے ہمارے شہر میں، ٹاٹا فیکٹری، اور اس کے کوارٹرز بھی تھے مزدوروں کو ٹھہرنے کے لیے۔ وہ ایک ایک کمرے کے اور ایک صحن کے، بس اتنا وہ کوارٹر تھا۔ تو وہاں پر وہ رہائش پذیر تھے جو فیکٹری سے انہیں کوارٹر ملا ہوا تھا۔ تو اکثر ہی ان کا ہمارے گھر آنا ہوتا تھا۔ ایک بالکل سادہ سے، ایک انتہائی غریب انسان تھے اس دور کے اندر، بہت ہی کم تنخواہ کے اندر وہ اپنا گزارا کر رہے تھے، اور پھر شادی شدہ تھے۔ ہمارے دادا کے گھر کافی زیادہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ میرے دادا ان کے ماموں تھے، تو والد صاحب سے اور میرے چچاؤں سے ملنے کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے اپنی سائیکل کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو ان کی بیوی جو تھیں وہ ان بے اولاد تھے، دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ ہم لوگوں میں، ہم بچوں، ہم بہن بھائیوں کو، چھوٹے تھے ہم لوگ تو ہمارے ساتھ کھیل کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور ایک سادہ سی طبیعت کے انسان تھے، اور بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے، صرف بچوں سے ہی نہیں، بہت ہی خدمت گزار۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا اور میری سسٹر کا عقیقہ ہوا تھا تو رکشے بھر بھر کر جب فیملی والے سب آئے تو کلو بھائی بھی اپنے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خوب خیال رکھا مینجمنٹ کے اندر۔ تو وہ ایک بالکل سادہ سے اور خوش رہنے والے انسان تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بہت ہی تمام کام جو تھا وہ سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے چچاؤں کی اور میری پھپھو کی شادی ہوئی تو اس میں بھی سب سے آگے کلو بھائی تھے۔ ہر قسم کا کام وہ کر رہے ہیں، ٹینٹ لگوا رہے ہیں، کرسیاں بچھوا رہے ہیں، اور خوب محنت سارا سارا دن وہ کرتے تھے شادی والے گھر کے اندر۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا بابا صاحب کا کہ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، تو دل تو امیر ہے، جو شے بھی دوں گا رجا کے۔ تو یہ جو کلو بھائی تھے یہ اپنا خلوص کروڑوں روپے کا فری میں دیا کرتے تھے سب کو۔ اور بھی ہم نے خاندان میں دیکھا جب بھی کوئی شادیاں ہوئیں تو سب سے آگے کلو بھائی ہوا کرتے تھے، اور سب سے انتہائی اخلاق سے ملتے تھے، انتہائی ضرورت مند تھے لیکن بہت غیرت مند تھے۔ کبھی انہوں نے کوئی تقاضا کسی سے نہیں کیا تھا، میرے والد صاحب سے یا دادا سے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک اطلاع آئی کہ جو ٹاٹا فیکٹری ہے وہ انہوں نے وہ بند کر دیا ہے، ٹاٹا فیکٹری جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بے روزگار ہو گئے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کسی سے آ کے تقاضا نہیں کیا کہ میرے یہ حالات ہیں، میں فاقوں میں ہوں، کیا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ریڑھی لی اور اس کے اوپر پلاسٹک کے یہ کھلونے، چھوٹے چھوٹے 5 5 روپے والے، 1 1 روپے والے وہ کھلونے رکھ کر تو وہ انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ اس طرح سے اپنا گھر چلا رہے تھے، دو میاں بیوی تھے، کوئی اپنا گزارا کر لیتے ہوں گے۔ ان کے گھر میں کبھی عید وغیرہ پہ جانا ہوتا تھا تو ان کے پورے گھر میں ایک جو کیا کرنا چاہیے کہ جو انٹرٹینمنٹ کی چیز تھی وہ ایک پرانا سا ٹیپ ریکارڈر تھا، اور چند ایک کیسٹیں ہوں گی جس پر وہ کچھ سن لیا کرتے ہوں گے، اور ریڈیو بھی اس میں چلتا تھا۔ تو وہ ریڈیو جو تھا وہ ان کی تو ٹوٹل جو ہے انٹرٹینمنٹ تھی۔ ہاں وہ خوش ہونے کے لیے کبھی کبھار سائیکل پر اپنی بیوی کو بٹھا کر تو ہمارے گھر آ جاتے تھے، اور ہم بچوں میں کھیل کے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد ان کی کوئی تھی نہیں۔ تو اب وہ اپنا گزارا کر رہے تھے، لیکن پھر اطلاع آئی کہ جس جگہ پہ، جس کوارٹر کے اندر وہ رہتے ہیں، وہ بھی ٹاٹا مل والوں نے سیل کر دیا جگہ ساری۔ تو اب وہ بے گھر بھی ہو گئے۔ اب مجبوراً ان کو اپنی سسرال جانا پڑا۔ ان کی سسرال لاہور میں تھی، تو لاہور میں وہ اپنے بردر ان لا کے پاس جا کر رہنے لگ گئے۔ تو انہوں نے بردر ان لا اور ان کے جو دوسری ان کی سسٹر تھیں، ان کے ہسبینڈ کی ایک فیکٹری تھی، وہاں پر ان کو اپنا ایک مزدور کے طور پہ رکھ لیا۔ اب وہ وہاں مزدوری کر رہے تھے تو ایک دن اطلاع آئی
کہ وہاں فیکٹری کے مزدوروں نے دوسرے شہر سے آئے ہوئے شخص کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور خوب مارا ہے، کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہوا ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے والد صاحب وغیرہ چچا وغیرہ یہاں سے گئے، ان کو خیر خبر کی کہ بھئی کیا ہوا ہے، ان کو اس معاملے کو ختم کروایا مزدوروں کے ساتھ۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات پتہ لگی کہ جو ان کے بیوی کے سسٹر، جو سسٹر کے ہسبینڈ ہیں، وہ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھی طریقے سے نہیں بات کرتے، وہ ایک بوجھ سا پتہ نہیں اس طرح سے کہہ لیں کہ اطلاع آئی کہ ابھی وہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، تو ان کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کو نا ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ اور کوئی ایک دو تین مہینے ہی ہوئے ہوں گے ان کو وہاں لاہور گئے ہوئے اپنے سسرال، تو وہ اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا جنازہ تھا تو اس کے اندر میری والدہ نے ایک عجیب ہی بات کر ڈالی۔ تو میرے کانوں سے گزری تو والدہ کچھ کسی کو یوں کہہ رہی تھی کہ اتنا غیرت مند شخص تھا یہ کلو کہ کبھی ہم لوگوں سے، اتنے برے حالات کے اندر بھی کبھی ہم لوگوں سے کچھ نہیں مانگا تھا اس نے، تو اپنی غیرت میں رہتا تھا کہ کوئی کچھ کہہ نہ دے، یا کوئی، اب انسان کی اپنی ایک غیرت ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ لیکن اپنوں کے تاروں نے مار ڈالا کلو کو۔ السلام علیکم دوستوں۔